اس ظلم اور زیادتی کو اگر یہاں ہو رہا ہے تو ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. تو ان کا ایسے اللہ کو نہیں ماننا ہی اور یہ لفظ کا کہنا ہی یہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے اپنی زبان سے کہ اللہ ہے. اب اللہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے جو الگ ڈیبیٹ ہوگا. ڈز گاڈ ایگزسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات پر کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, اتنی سا تکلیفیں, اتنا یہ وہ اور ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے. تو نہیں ماننا الگ چیز ہے, ماننا الگ چیز ہے, لیکن ان کے نہ ماننا ہی نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ ہے جس کو وہ نہیں مانتے. ہمارے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے, لاجک کی بھی لمیٹیشن ہے. تو اس لمیٹیشن کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں, یعنی آپ اپنے لاجک اور عقل سے جتنی چیزوں کو جان سکتے ہیں جن میں ایگزسٹنس آف گاڈ بھی ہے, تو وہاں تو ہم لاجک کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے جہاں ہم نہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اسے جان سکتے ہیں نہ اپنے لاجک کے ذریعے جان سکتے ہیں, تو اب ہمیں تیسرا سورس آف نالج اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ تیسرا سورس آف نالج گاڈ کی ریویلیشن ہے جو اپنے خاص بندوں کے اوپر وہ بھیجتا ہے. یہ اصل میں جاوید اختر صاحب ایک پرابلم میں مبتلا ہیں. اس پرابلم کا نام ہے سائنٹزم. سائنٹزم کہتے ہیں کہ آپ سائنس کو ہی واحد سورس آف نالج بتائیں. آپ بتائیے مورالیٹی کو سائنس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. سائنس کا مدار امپیریکل ایویڈنس پر ہے. امپیریکل ایویڈنس سے مورالیٹی ثابت نہیں ہوگی. امپیریکل ایویڈنس سے کانشیسنس ثابت نہیں ہوتی ہے. امپیریکل ایویڈنس سے لا آف کوزیلٹی ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ خود میٹا فزیکل ہے. تو آپ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جو ہمارا لاجک خود بتا رہا ہے کہ میٹا فزیکل ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میٹا فزیکل ریالٹی مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس عمر میں آنے کے بعد میٹا فزیکل مطلب کوئی نہیں سمجھتا. سر بھوشیہ میں ایسی ڈیبیٹ کی اور سمبھاونا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. میں جاوید صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا, ان کی ٹیم کو بھی, کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں آپ جانتے ہیں. ان حالات میں پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کر اکیڈمک انداز میں ڈسکشن کر لینا, میں سمجھتا ہوں یہ مائل سٹون ہے. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں سب کو لڑائی کرنے کے بجائے بھائی ایسے ہی بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر لو نا, ساتھ میں کافی پیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. آپ اپنی بات ثابت کریں, ہم اپنی بات ثابت کریں, پھر لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ. جس کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں. جس دن یہ ہم کرنے لگ جائیں اس ملک میں, یاد رکھیں اس ملک میں کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. بھائی بہت کئی بار سمجھایا, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں ہم اور آپ یہاں اس دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں. ہمارا ورلڈ ویو, تھیسٹک ورلڈ ویو یہی ہے. ہم اس دنیا میں ایک پرپز کے تحت آئے ہیں اور اس پرپز کے تحت جب آئے ہیں تو ہم سب گاڈ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ایول کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے پاس اگر ایول کرنے کا آپشن ہی نہ ہو وہ تو مجبور ہو گیا نا اچھا کام کرنے پہ, تو فری ول کہاں رہا؟ لیکن ہم جانتے ہیں ہم اور آپ کے فری ول موجود ہے. تو خدا نے لکھا ہے نا. تو مقدر کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو خدا نے لکھ دیا وہ فورس کر دیا. تقدیر از دا نالج آف اللہ, مقدر از دا نالج آف اللہ. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, اس نے دیکھا ایک مریض کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا. اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ بھائی 1 مہینے کے اندر مرے گا, اور وہ مر گیا. کیا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے مرا یا اپنے کنڈیشن کی وجہ سے پڑا؟ ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ڈاکٹر میں اور گاڈ کی فرق ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. لیکن مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, آپ اس کو پکڑ لے رہے ہیں لیکن آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڈ کا نالج ہے مقدر, یعنی گاڈ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے فری ول کا استعمال کر کے کیا کرنے والے کیا نہیں کرنے والے. اس نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا اپنے نالج کے حساب سے, اسے مقدر کہتے ہیں. لیکن اس نے فورس نہیں کیا آپ کو غلط کام کرنا.